والے ہم فیہا خالدون، ہمیشہ رہیں گے جہنم میں۔ آگے بشارت، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، والذین ہاجروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی ہے، وجاہدوا، اور جہاد کیا ہے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ دیکھیں، ایک جہاد ہے، ایک قتال ہے۔ جہاد ایک عام لفظ ہے اور قتال خاص لفظ ہے۔ قتال جہاد کی ایک قسم ہے۔ جہاد جہد سے نکلا ہے، اور جہد کہتے ہیں مشقت اٹھانا، کوشش کرنا، اپنی انتہائی کوشش صرف کرنا۔ یہ جنگ کا ہم معنی نہیں ہے، اس کے لیے تو قتال کا لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ میں نے عرض کر دیا کہ قتال جہاد کی ایک قسم ہے۔ جہاد ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے اور ہر قسم کے جد و جہد کو شامل ہے۔ چنانچہ وہ شخص بھی مجاہد ہے جو ہر وقت اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے سوچ رہا ہے، غور اور فکر کر رہا ہے۔ وہ شخص بھی مجاہد ہے جو دین کی تبلیغ اور دین کی اشاعت کے لیے زبان سے، درس و تدریس سے کوشش کر رہا ہے۔ وہ شخص بھی مجاہد ہے جو دین کی سربلندی اور دین کی اشاعت کے لیے تحریر سے اور قلم کے ذریعے کوشش کر رہا ہے۔ وہ شخص بھی مجاہد ہے جو دین کی حفاظت اور احیاء کے لیے ہاتھ اور پاؤں سے باغ دور کر رہا ہے۔ چنانچہ جہاد کا یہ وسیع مفہوم ان تمام صورتوں کو شامل ہے۔ ہاں، جہاد کی ایک مخصوص صورت کہ آدمی اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی دشمنوں کے ساتھ لڑے، قتال کرے، یہ بھی جہاد کی ایک قسم ہے، اور یہ جہاد کی اعلیٰ فرد ہے۔ تو جاہدوا فی سبیل اللہ، یہاں جو بشارت ہے تو ان ساری صورتوں کو شامل ہے۔ ایک انسان جس طریقے سے بھی اللہ کے دین کی سربلندی کی جد و جہد کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو یہ فضیلت، یہ مقام، یہ خوشخبری، یہ بشارت ان کے لیے شامل ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی ہے، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی لوگ ہیں جو امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کی۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، پوچھتے ہیں آپ سے شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں۔ یہ شراب اور جوا پچھلے دینوں میں اور دین اسلام کے ابتدائی دینوں میں بھی شراب کی گنجائش تھی، شراب کی اجازت تھی۔ لوگ شراب پیتے تھے، اور اس طرح پیتے تھے جس طرح آج کل ہم اور آپ چائے پیتے ہیں، اس طرح وہ لوگ شراب پیتے تھے۔ لیکن کچھ واقعات شراب نوشی کی وجہ سے ایسے آ گئے کہ جس سے مسلمان سمجھ گئے کہ کسی وقت بھی یہ شراب حرام قرار دیے جا سکتے ہیں۔ چنانچہ شراب کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے سوال کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے، یہ پہلی آیتیں ہیں جو شراب کے بارے میں اللہ نے اتاری، اس میں شراب کی حرمت کا تو ذکر نہیں ہے، البتہ شراب کے مضرت اور ان کے نقصانات کو بیان فرمایا، اور اس سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ عنقریب یہ شراب حرام ہو جائے گا۔ چنانچہ فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر، پوچھتے ہیں آپ سے شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں۔ قل فرما دیجئے فیہما اسم کبیر، ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہے۔ شراب میں کیا منافع ہیں؟ تھوڑی دیر کے لیے انسان مدہوش ہو جاتا ہے، دنیا و مفیہ سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ جوئے میں کیا منافع ہے؟ کبھی کبھی جوئے میں مال بہت زیادہ ہاتھ لگتا ہے، لیکن وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ان دونوں کا گناہ ان کی نفع سے بہت بڑا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، پوچھتے ہیں آپ سے کہ کون سی چیز خرچ کرے، کیا چیز خرچ کرے اللہ کے راستے میں۔ قل فرما دیجئے العفو، جو آپ کی ضرورت سے زائد چیزیں وہ خرچ کرو۔ كَذَلِكَ، اسی طرح يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اللہ بیان کرتے تمہارے لیے آیتوں کو، لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، تاکہ تم غور اور فکر کرو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور پوچھتے ہیں آپ سے یتیموں کے بارے میں۔ یتیموں کے مال کے بارے میں قرآن کریم نے جگہ جگہ بڑے سختی سے منع فرمایا ہے۔
چنانچہ کبھی تو فرمایا کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ. ایک جگہ فرمایا کہ جو لوگ یتیم کا مال کھاتے ہیں ما یاکلون فی بطونہم الا النار، اپنے پیٹ میں آگ کے انگارے ڈالتے ہیں. ظاہر بات ہے یہ بڑے سخت احکامات ہیں، بڑے سخت وعید ہیں. جب اس قسم کی آیت نازل ہوئی تو جن لوگوں کی پرورش میں یتیم تھے وہ لوگ بہت زیادہ ڈر گئے. یہ تو بڑے سخت احکام ہیں. اس لیے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ ہم کیا کریں؟ یتیم کا مال بالکل الگ کر کے ہم ان کے لیے الگ پکائیں اور الگ ان کو کھلائیں؟ اور ظاہر بات ہے یہ ایک مشکل کام ہے. یتیم کا آٹا الگ سب گوندنا ایک آدمی کا، یا ان کے سامان کو الگ محفوظ کرنا، اور اگر ہم اپنے مال کے ساتھ اس کو ملا لیں تو یہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہے. ہو سکتا ہے کہ ان کا مال تھوڑا زیادہ خرچ ہو جائے. تو اتنی سخت وعیدیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی اور فرمایا دیکھو تمہیں اجازت ہے، یتیم کا مال چاہے آپ اپنے مال کے ساتھ تم ملا لو اور ان کو خرچ کر لو، یا الگ رکھ کر ان پر خرچ کرو، جس طرح تمہیں سہولت و اجازت ہے. ہاں یتیم کا مال اپنے مال کے ساتھ فساد کی غرض سے نہ ملانا کہ تمہارا خیال یہ ہو کہ ان کا مال زیادہ خرچ ہو جائے اور آپ کا کم خرچ ہو جائے، ایسا نہ کرنا. اللہ کریم جانتے ہیں کہ کون یتیم کے مال کو فساد کی غرض سے اپنے مال کے ساتھ ملاتا ہے اور کون اصلاح کی غرض سے ملاتا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور پوچھتے ہیں آپ سے یتیموں کے بارے میں. قل فرما دیجئے کہ اصلاح لہم خیر، ان کے لیے ان کی خیرخواہی کرنا، ان کی بھلائی تلاش کرنا یہ بہتر ہے. اب جس طریقے سے خرچ کرنے میں ان کی خیر ہو، ان کی بھلائی ہو، اس طریقے سے آپ خرچ کر سکتے ہو. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اگر تم ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملاتے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. فَإِخْوَانُكُمْ، تمہارے بھائی ہیں، خرچ کر سکتے ہو. وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اللہ جانتے ہیں فساد کرنے والوں کو اصلاح کرنے والوں کے مقابلے میں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعَانَتَكُمْ، اور اگر اللہ چاہے تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتے. اللہ فرماتے نہیں ان کا مال اپنے مال کے ساتھ نہ ملاؤ، الگ کر کے اس کو استعمال کرو. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ زبردست اور حکمت والے ہیں. وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. فرمایا کہ نکاح نہ کرو مشرک عورتوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لائے. وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ، اور مومن باندی بہتر ہے اس مشرک عورت سے جو آزاد ہے. وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ تمہیں اچھی لگے وہ مشرک عورت، اگرچہ وہ مشرک عورت تمہیں اچھی لگے پھر بھی مشرک عورت سے، کافر عورت سے نکاح نہ کرو. وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور نکاح میں نہ دو اپنی عورتیں مشرکین کو یہاں تک کہ وہ ایمان لائے. وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ، اور البتہ وہ مومن غلام بہتر ہے اس مشرک مرد سے. وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ وہ تمہیں زیادہ اچھا کیوں نہ لگے. مشرک عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، اسی طرح مشرک مرد سے بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے. نہ مشرک عورت سے نکاح جائز ہے، نہ مشرک مرد سے نکاح جائز ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کریم نے خود بیان فرمایا اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ ہیں جو جہنم کی طرف بلاتے ہیں، یہ لوگ جہنم کی طرف بلاتے ہیں. واللہ یدعو الی الجنہ، اور اللہ تمہیں جنت کی طرف بلاتے ہیں اور مغفرت کی طرف بلاتے ہیں اپنے حکم سے.